سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پچھلے چند ادوار کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک حیثیت ہے ایک گلوبل چینج کے اندر جو ہے اس کی کافی اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاک بھارت جو کشیدگی تھی اور پاکستان کی فتح اس کی ایک بیسز ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک گلوبل فرنٹ کے اندر دوبارہ ایک ایسا ملک سامنے آیا ہے جس پہ انحصار جو ہے وہ کافی چیزوں کے لیے کیا جا سکے۔ کیا یہ اصل وجہ ہے یا اور بھی ایسے محرکات ہیں؟ اس بات کو آگے ایکسپلین کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ایمبیسڈر رضا صاحب، جو فارمر جنرل بھی ہیں۔ تو آئیے ان سے جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن کیا بنتے ہوئے جا رہی ہے اور پاکستان کو کیا ڈیسیجنز فردر لینے پڑیں گے۔ رضا صاحب، ایک سچویشن پاکستان کے اندر تھی آج سے 6 سے 8 مہینے پہلے، جس میں کافی پیسمزم بھی جو ہے وہ پائی جاتی تھی، لوکل سیکیورٹی اور پولیٹیکل ڈائنامکس کے حوالے سے بھی، لیکن اسے زیادہ جو کرٹیسزم آتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے وہ ہائبریڈیٹی کی بات تو خواجہ آصف صاحب نے کلیئرلی کہہ دی کہ وہ ہے اب ہائبریڈ، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا مور پریکٹیکل وے ٹو ٹیک اٹ فارورڈ۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کے نتائج نہیں آئے ہیں۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج سے 8 مہینے پہلے جو پاکستان کی ایک گلوبل پوزیشن تھی وہ آج کے دن جو ہے وہ اتنی بڑی ہوئی ہوگی۔ محرکات کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، obviously بطور مسلمان تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی اللہ کے کام ہے اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور ہم جو ہے وہ آگے اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور ہم کبھی مٹیں گے نہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ لیکن چونکہ آپ اس پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، واٹ ہیز چینجڈ؟ کیا بدلا ہے؟ بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے پروگرام میں مجھے لیا اور آئی ایم ویری امپریسڈ، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ پروگرامز اپنے کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ پہلے یہاں سے بات کرتے ہیں، ڈیوینٹی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے اللہ مکتسبت و الیہا مکتسب، کہ جی وہی ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ کا کام ضرور ہے، اللہ نے کرم کیا، لیکن یہ ہول آف نیشن اپروچ ہے ایکچولی۔ جو ہائبریڈیٹی کی بات آپ کر رہے تھے، میں اس کو ہول آف نیشن اپروچ کے سینس میں لوں گا۔ جہاں تک سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہوتے ہیں، سارے آرگنز آف دی اسٹیٹ ہوتے ہیں، ان کا مل کے کام کرنا کس ملک میں نہیں ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس سے لے کے سب سے چھوٹی اسٹیٹس تک بھی ہوتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں الحمدللہ جو بھی وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے ابھی اس وقت جو سیٹ اپ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور باقی جتنے آرگنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیلپ میں ہیں، اس کو جو بھی نام دے دیں، میں اسے کہوں گا کہ ہول آف نیشن اپروچ ہے۔ اور واٹ ہیز چینجڈ، یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ واٹ ہیز چینجڈ، میں ہمیشہ وہ مثال دیتا ہوں کہ سکسیس ہیز مینی فادر، وکٹری ہیز مینی فادر، وائی ڈیفیٹ ہیز نان۔ تو جب آپ اسٹرانگ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر سارے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہیں، ان کو بھی جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے، پڑھا ہے، ابھی میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی لکھا نیور ورلڈ آرڈر ان کے آنے کے بعد کیا ہے، تو اس میں 2 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں بہت زیادہ۔ ایک تو ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ہی آلسو لائکس اسٹرانگ ون۔ تو اگر آپ غور کریں تو جب ایران نے اچھی پرفارمنس کی ہے، جب پاکستان نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور منوایا اپنا لوہا، تو یہ اسٹارٹڈ دونوں ممالک کی تعریف کی انہوں نے، ریسپیکٹڈ۔ جی سر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو ڈپلومیسی کے ان کے جو ٹولز ہیں وہ 2 ہیں، وہ ہے ٹریڈ اور ٹیرفس۔ تو ان تینوں چیزوں کی جب کمبینیشن آپ دیکھتے ہیں کہ لائک اسٹرانگ ٹریڈ، ٹیرف، ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو ساری ایکویشن میں پاکستان ہیز فٹ ان ویری ویل۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی ایک دم رسپیکٹ بڑھ گئی۔ اور جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک سینس تھا، ایک پروپیگنڈا تھا جی کہ پاکستان شاید آئسولیٹ ہو گیا ہے، ایک پیسمزم تھا، لوگ سوچتے بھی تھے اس کو، اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے دور ہو گیا۔ تو بیسیکلی آپ کی جو وکٹری تھی ود ان آورز، جس نے مجبور کر دیا آپ کے اینیمی کو ٹو ٹاک ٹو دی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ادرز انٹرلوکیٹرز کہ جی آپ سیز فائر کروا دیں، دیٹ ہیز ہیلپڈ۔ اچھا، چونکہ we'll talk a little more technically. جی پلیز۔ پاکستان جو لاسٹ 20 ایئرس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے اور جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہ زیادہ جو ہے وہ asymmetrical تھا۔ اوکے۔ جب جنگ ہوئی obviously وہ more conventional تھی، obviously وہ ایئر سے انفینٹری اور وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر تھا۔
یہ ہمیشہ جانا جاتا تھا کہ جب بھی کنونشنل وارفیئر ہوگی تو پاکستان ایز اے نیشن از آلویز ریڈی فار دیٹ وتھ آل اٹس آرمڈ فورسز. ڈو یو تھنک دیٹ دیٹ پلیز اے پارٹ کہ جب کنونشنلٹی میں بات آ گئی تو وی آر لائک رائٹ آن دا ٹاپ ناؤ؟ ایکچولی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. تھوڑا سا میں اس کو ڈفرینٹلی ایکسپلین کروں گا. جو وارفیئر ہے جس طرح باقی چیزیں ہیں وارفیئر بھی ڈائنامک ہے. ہر وار پہلی وار سے مختلف ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ پلوامہ والا انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا اس کے بعد پاکستان نے جو کیا تو دے مائٹ ہیو تھاٹ کہ پاکستان کی ٹیکنیک ٹیکٹکس اور کیپیبلٹیز وہی ہیں. آج کے زمانے کی جنگ بہت ڈفرینٹ ہو گئی. جیسے اس دن بھی ہماری ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک ہوتی ہے کانٹیننٹل اسٹریٹجی جیسے بولتے ہیں کہ آپ جو گراؤنڈ فورسز جو ہیں نا ان کے ساتھ ہی صرف کام کرتے ہیں. بٹ ابھی یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی ایئر نہ ہی نیوی. لیکن ان ساری تینوں فورسز کو جس چیز نے فردر سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کر دیا وہ ہے ٹیکنالوجی. اینڈ ود ان ٹیکنالوجی ابھی اے آئی بھی آ گئی, باقی چیزیں بھی آ گئیں, سائبر وارفیئر بھی آ گئی. اور اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کی طرف میں آپ کو کی توجہ مبذول کرواؤں گا وہ ہے ہمارا میڈیا. اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا میڈیا ہے, آپ لوگ ہیں جیسے ہیں جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ نے اکٹھا کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے والی وار سے بہت ڈفرینٹ ہوگی. کنونشنلٹی کی بات کی طرف آتے ہیں. ابھی کنونشنل جو پار ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. پوری کنٹریز جو ہیں پوری ورلڈ کی ان کو کنونشنل ایک کیپیبلٹی رکھنی ہے ایئر میں, نیوی میں, گراؤنڈ میں. جو کنونشنل ایسیمیٹری ہے پاکستان اور انڈیا میں جس کی طرف آپ شاید اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور اس کے بڑھنے کی وجہ ایک ہی تھی کہ جی انڈیا بہت ریلیونٹ ہو گیا فار دی اسٹیٹ آبجیکٹیوز آف دی ویسٹ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. ان کو پراپ کیا گیا ایز اے بل واک فار کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ آل دیٹ. تو اس میں ان کو اتنا زیادہ اسلحہ دیا گیا, ان کو اتنا زیادہ اکنامک لیوریج دیے گئے, پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ اتنی دی گئی کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کنونشنل ایسیمیٹری ہوگی کہ انڈیا بہت اوپر چلا گیا, ہم بہت نیچے آ گئے. کوئی لوگ 1:4 کا کہہ رہے تھے, کوئی 1:5 کا ریشو کہہ رہے تھے. بٹ الحمدللہ what matters the most is کہ it is not the numbers, it is not the equipment, it is not the vehicles or the aircrafts or jets. What matters the most is کہ پیچھے چلانے والا, استعمال کرنے والا, employ کرنے والا کون ہے. Man behind the gun جیسے ہم کہتے ہیں. Very basic element on what the leadership is and what the frame of mind of the population is. تو اس چیز نے ہیلپ کیا کہ پاکستان نے اپنے ڈیٹرنس کنونشنل ڈومین میں جس کو آپ کو اسیمیٹری میں نیچے سمجھا جا رہا تھا اس میں ری اسٹیبلش کر لی. آپ کو نان کنونشنل ڈومین جو ہے اس کی طرف جانا نہیں پڑا. جو فائنل پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا اسیمیٹریکل وارفیئر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ماشاءاللہ آپ اس پہ بہت لکھتے پڑھتے بھی ہیں, ریسرچ ہے آپ کی بہت زیادہ, آپ کا جو ادارہ ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے. اسیمیٹریکل وارفیئر آج سے صدیوں پہلے بھی ان تھی, ابھی بھی ان ہے. اور ابھی انڈیا جو ہے نا اس کا سب سے بڑا زور ہوگا کنونشنل سے پہلے اسیمیٹریکل وارفیئر کو جتنی ہائپ دے سکے. اور ان کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہی ہے, رائٹ فرام 1971 ٹل ڈیٹ. ہمارے لیے تو سندور اس وقت بھی تھا, ابھی بھی ہے. جی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹے بریک پہ جانا ہے لیکن واپس آ کر اس پر بات کریں گے کہ جو ابھی پروکسیمیٹی بنی ہے پاکستان اور ایران کی, اور پھر جو ہم یو ایس کیمپ کی طرف ہمارا ایک جھکاؤ ہے, اس میں چائنا کہاں پر جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیزیں آگے ڈپلومیسی کے لیے. لیکن ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک اور ناظرین آ کر اس گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سر, ایگریسو ڈپلومیسی ان دا کرنٹ سچویشن, جہاں پر ہم نے دیکھا ہے 12 days وار چلی اور obviously پاکستان نے اسٹیٹمنٹس دیے, پرو ایران اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیے, اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر ایک مسئلہ بن گیا. اب یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے اور یہ آپس میں جو ہے ان کے مسائل اب پیدا ہو رہے ہیں. یہ ٹائٹ ٹروپ جو ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرے گا پاکستان ڈپلومیٹکلی؟ ویری گڈ, تھینک یو سو مچ جی, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم ڈپلومیسی پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, تو ہم جب ڈپلومیسی کا ذکر کرتے ہیں تو ڈپلوم سے نکلی ہے. ڈپلوم جرمن ورڈ بھی ہے, گریک ورڈ بھی ہے, اور پرانے زمانے میں
وہ ایک کاغذ لے کے جاتے تھے جس سے نکلی. بٹ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کا بیسک جو ہے وہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے حضرت محمد علی جناح قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ سے. تو ان کا یہ تھا کہ گڈ ریلیشنز ود ایوری ون. سو بیسک تو ہمارا یہ ہے. تو جب آپ اگریسو ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے لیکن ہمیشہ ہی رہتی ہے. ڈپینڈس کہ جی آپ نے کس ٹاپک کو کس موضوع کو لے کے آگے بڑھنا ہے. ابھی ریسنٹلی 2 کام پاکستان نے کیے. جب اگریسو ڈپلومیسی کی آپ بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے ویری وائز کویسچن کہ پاکستان جب انڈیا کی وار ہونے کو تھی, جب پہلگام ہو گیا, تو ویری وائزلی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے جس میں میں کہوں گا کہ جی آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہیں سارے اکٹھے ہو گئے, سول لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, انٹیلیجنس اینڈ ڈپلومیسی, میڈیا, سارے اکٹھے ہو کے انہیں ویری کوئکلی ایک اسٹریٹجی چارٹ آؤٹ کی اور ود دی پیسج آف ٹائم اس میں امپروومنٹ بھی ہوتی گئی. اس کا بیسک ایلیمنٹ 2-3 تھے. پہلا ایلیمنٹ تو یہ تھا جی کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے کہ پہلگام جو ہے یہ ہم نے نہیں کیا, یہ انڈیا کا فالس فلیگ آپریشن ہے اور اس کو لنک کریں پاسٹ کے ساتھ. سیکنڈ تھا کہ پاکستان ڈز ناٹ وانٹ اے وار. پاکستان نیور وانٹیڈ اے وار, جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا ڈزنٹ وانٹ اے وار, ول نیور وانٹ اے وار. یہ تھرڈ چیز تھی. جو تھرڈ چیز جو ہے وہ ہے پاکستان کی اکانومی, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا ایلیمنٹ تھا وہ تھا ریجوینیشن, ریکنیکشن ود دی فرینڈلی کنٹریز. اگر آپ یاد کریں تو اس دوران پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہوں نے کوئی 40 ملکوں کے لوگوں سے بات چیت کی. بہت ساری کنٹریز میں ہمارے وفد گئے, سینٹرل ایشیاس میں, ٹرکی اور مڈل ایسٹ اینڈ آل دیٹ, جس میں سارے لوگ گئے. پرائم منسٹر گئے, جس میں فیلڈ مارشل عاصم تھے, جس میں فورن آفس کے لوگ تھے, سارے گئے. پھر اس کے بعد پاکستان نے اپنا جو ایک ڈیلیگیشن بھیجا بلاول صاحب کی وہ لیڈرشپ میں, ماشاءاللہ اس میں بڑے اچھے لوگ سلیکٹ کیے انہوں نے, پریکٹیشنرز بھی تھے, پولیٹیشنز بھی تھے. تو دے پروجیکٹڈ اونلی دیز 2-3 تھنگس کہ ہم نہ جنگ چاہتے ہیں, ہم پیسفسٹ ہیں, جنگ نہیں چاہتے. بالکل. I mean کہ we'll defend ourselves very strongly. پیسفسٹ میں نہیں کہوں گا کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے that is defensive offensive. We don't want war. If you thirst a war on us, so we'll teach you a lesson, number one. Number two, we want peace in this region and everywhere, and we want this nation, Pakistan, and other neighbors to get together and work for the development of this whole area through connectivity, through trade, through good relations, through economic cooperation. اور اس کے برعکس جو انڈین تھا ڈیلیگیشن, اس کا اپنی لوکل میڈیا نے بھی بہت مذاق اڑایا. اور آج کل جو تصویریں آ رہی ہیں وہ جمیکا سے اور گریس سے جو ہے وہ آ رہی ہیں, وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. جی. اور پاکستان نے بالکل انڈیا بیشنگ نہیں کی اس میں. اگر آپ غور کریں, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں, پاکستان نے اپنا ویو پوائنٹ پروجیکٹ کیا. ایک جو اب پوچھا جاتا ہے پاور سرکلز میں بھی, پبلک سے بھی, کیسا پاکستان بیلنس کرے گا اپنے آپ کو یو ایس اور چائنا کے ریلیشن شپ؟ جی یہ آپ نے, جی بالکل, جی بہت اچھا کویشچن ہے. آئی تھنک ایک چیز اگر افتخار صاحب آپ دیکھیں تو پاکستان اور چائنا کے ریلیشن, پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشن جو ہیں رائٹ فرام دی بگننگ آف پاکستان, رائٹ آفٹر دی انسیپشن آف پاکستان کہہ لیں, انڈیپینڈنس آف پاکستان کہہ لیں, آپ کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشنز اسٹیبلش ہو گئے. تھوڑے ہی عرصے بعد آپ نے چائنا کے ساتھ ریلیشن اسٹیبلش کر دیے. یو آر ون آف دوز کنٹریز جنہوں نے بالکل شروع میں ان کو ریکگنائز کر لیا. ہمارا ریلیشن شپ جب ان سے ہوا تو نہ ہمیں ان کی زبان آتی تھی, نہ ہمارا کلچر ایک, نہ ہمارا دین ایک. میں چائنا کی بات کرتا ہوں. ویسٹ کے ساتھ تو پھر چلیں آپ کا کلچر کسی حد تک آپ نے ان کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لینگویج سوسائٹی ہے, یس, لینگویج ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہے, آپ کی ڈپینڈنس تھی, تو آپ نے دونوں کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن رکھے. اور الٹیمیٹلی یو بیکیم اے برج بٹوین دیم. چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان برج بنے. تو یہ میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ 70-75 سال سے ہمارے دونوں ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. چائنا کے اور یو ایس کے ریلیشن میں بس ایک فرق ہے. یو ایس کا ریلیشن شپ اور پاکستان کا رہا ہے ذرا ٹرانزیکشنل نیچر کا, ٹھیک, گیو اینڈ ٹیک کے اوپر تھا. ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, اس کے بدلے آپ نے یہ کرنا ہے, اور اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو آپ پھر لیفٹ سائڈ پہ چلے گئے, سینکشنز آ گئی, ناراض ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ویئر ایز چائنا کے ساتھ آپ کا ایک اسٹیبل, اسٹیڈی
परमानेंट रिलेशनशिप है जो कंटिन्यू करके ग्रो हो रहा है। और आज यूँ से समझें कि एक सीड था तो आज एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी बहुत ज़्यादा घनी शाखें और बहुत गहरी जड़ें हैं, और आपने उसका जो मैनिफेस्टेशन अभी देख लिया। हाउ टू बैलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। अगर हम ये कहें कि जी इसको बैलेंस करना है तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बैलेंस मीन्स कि आपने इतना ही इनके साथ किया, इतना ही इनके साथ किया, दैट सेंस में बैलेंसिंग मुश्किल है। आपको बायलैटरल रिलेशनशिप विद चाइना, विद यूनाइटेड स्टेट्स, विद KSA, विद ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, EU, हर एक के साथ आपने बायलैटरल अपने रिलेशन। सर आई मीन एज अ प्रेशर, एज एन ऑब्जर्वर मैं ये सवाल जो है वो पूछ रहा हूँ कि जब सिचुएशंस जाती हैं, जिस तरह मुश्किल सिचुएशंस अब सामने आ रही हैं, ऑब्वियसली सीरिया के अंदर चेंज आ गई, ईरान के अंदर एक कोशिश हुई, इंडिया के साथ हमारी जंग हो गई, म्यांमार के अंदर जो है वो स्टेक्स आए हैं, बांग्लादेश के अंदर एक गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई। अब इन सारे ममालिक इसमें अपने अपने स्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, एंड ऑब्वियसली इट्स लार्जर सेंस में इट्स अ ट्रेड वॉर दैट इज गोइंग इन टू रिप्लेस ऑन व्हाट कन्वेंशनल वॉर्स आर। हम बेनिफिशरीज हैं, दोनों साइड से हैं, लेकिन हमें like when will be the time when do you think that there will be a time कि हमें पुश किया जाएगा साइड लेने के लिए कि नहीं? अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, शायद आपको भी ना हो, कि ऑलरेडी प्रेशर्स तो आ रहे होंगे। प्रेशर्स आर ऑलवेज देयर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो ग्रैंड कंपटीशन है या कंटेस्टेशन है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसको चाइना और मीनिंग देता है, USA और मीनिंग देता है। चाइना कहते हैं जी विन विन कोऑपरेशन है और हम अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेशन चाहते हैं। US समझता है और उसके एलाइज समझते हैं कि चाइना जो है वो एक चैलेंजर है और वो चेंज करना चाहता है, जो US की पोजीशन है उसको टेक ओवर करना चाहता है। प्रेशर्स तो आ रहे होंगे और ख्वाहिश परहैप्स यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका और उनके एलाइज की होगी कि जी आप बिल्कुल ही इलादा हो जाएं। बट कमिंग बैक टू आवर ओन साइड, जहाँ पे हम बात कर रहे थे वहीं से मैं पिक करूँगा और उसके साथ थोड़ा सा मैं बात करूँगा। प्रेशर्स तो आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान जब आपने नई बनाई 2021 में, तो उसमें आपने कहा जी कि हमारा जो फोकस है जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स पे जाएगा, और ह्यूमन जो है जो कि पहले इग्नोर्ड था उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट को, और कॉम्प्रिहेंसिव जो है सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होगी। इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग, लास्ट सेंटेंस, फॉर द टाइम बीइंग ओनली ऑप्शन इज़ चाइना। आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और इसी तरह डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका, यानी नेशनल सिक्योरिटी वो टॉप प्रायोरिटी जो है वो रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी और कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें इकोनॉमी और आपका डिफेंस, आपकी सारी मिलिट्री चीज़ें आती हैं। अमेरिका के साथ आप जो कह रहे थे झुकाव मैं नहीं कहूँगा कि थोड़ा सा रिलेशंस बेहतर होना शुरू हुए हैं। इट इज़ येट टू बी सीन के उनकी डिमांड्स क्या हैं, हम क्या उनको मीट करते हैं कि नहीं करते। बट आई थिंक हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दी ओनली ऑप्शन इज़ चाइना। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी रजा साहब के साथ, और किस तरह के पेचीदा मामलात हैं और आगे डिप्लोमेसी को कौन सी राह जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नेशनल जो सिक्योरिटी है वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहेगी, और चीन जो हमारे नेबरहुड में है और हमारा वो दोस्त जो मुस्तकिल है, उसके साथ कोई इर्रिप्लेसिबिलिटी का आंसर जो है वो नहीं है। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा और हमें अपने फीडबैक से भी आगाह किएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।